بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے سلیبس شروع کیا ہوا ہے الیکٹیو سبجیکٹس کا، ایف اے کلاسز انٹرمیڈیٹ کا، اور یہ اس سلسلے کا سیوکس یعنی شہریت کا میں سمارٹ سلیبس بتانے جا رہا ہوں۔ کلاس ہے جی سیکنڈ ایئر۔ لیٹ سٹارٹ۔ یہ بھی اپنی ٹیکسٹ بک اویلیبل ہے جو پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بورڈ کی اپنی ہے، تو جس کے پاس یہ بک نہیں ہے وہ گائیڈ سے پڑھے تو وہ گائیڈ کے حساب سے تیار کرے، لیکن جو ٹاپکس ہیں وہ سارے آپ نے فوکس کرنے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے تاریخ پاکستان، اور اس میں سب سے پہلے 2 شارٹ کوسچن ہیں بڑے مشہور۔ یہ مطالعے سے ملتا جلتا سوال ہے۔ اگر آپ نے مطالعے میں نامی جماعت میں پہلا صحیح چیپٹر پڑھا تھا یا 10 سیکنڈ ایئر مطالعہ پہلا چیپٹر صحیح پڑھا تھا تو یہ تقریباً سارا کا سارا وہی چیپٹر ہے۔ یہ سمجھیں مطالعہ پاکستان کا پہلا چیپٹر ہے، نامی کا اور 12ویں والا۔ نظریے کی تعریف کرنی ہے، نظریے کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ پھر 2 مشہور لانگ سوال ہیں، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، اور علامہ اقبال نظریہ پاکستان، نظریہ پاکستان کی اہمیت۔ اس کے بعد تحریک علی گڑھ کا ٹاپک کرنا ہے، سر سید احمد خان والا، اس کا پہلے پس منظر بتانا ہے، اور پھر تحریک علی گڑھ کی خدمات یعنی سر سید کی خدمات بھی بتانی ہے۔ یہ بھی ایک اور لانگ سوال ہو گیا۔ پھر مسلم لیگ ہو گیا، مسلم لیگ کے قیام کا پس منظر بتانا ہے، اور مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد بتانے ہیں، اور مسلم لیگ کی تنظیم کیسے ہوئی۔ پھر بڑا ہی اہم ٹاپک شروع ہو گیا، وہی پھر مطالعہ پاکستان سارا، قرارداد پاکستان 1940۔ یہ بھی بڑا اہم امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے۔ اس کے بنیادی نکات بتانے ہیں، اور قائد اعظم کی تقریر بتانی ہے جو کہ 1940 میں انہوں نے خطبہ صدارت کے طور پر پیش کی تھی۔ مطالبہ پاکستان کے محرکات یعنی پس منظر کیا تھا اور اس کا رد عمل کیا تھا۔ پھر 3 جون کا منصوبہ آ گیا، اس کے اہم نکات، یہ بھی لانگ سوال ہے۔ اور پھر 3 جون منصوبے پر عمل کیسے ہوا، یہ بھی لانگ سوال ہے، عمل درآمد والا۔ ایم سی کیو یعنی کثیر انتخابی سوالات آپ نے کرنے ہیں جی، پہلا دوسرا کرنا ہے، تیسرا نہیں کرنا، چوتھا پانچواں کرنا ہے، چھٹا ایم سی کیو بھی نہیں کرنا، ساتواں کرنا ہے، آٹھواں کرنا ہے، اور 9واں ایم سی کیو کرنا ہے۔ شارٹ کوسچن جو آپ نے وہ پہلا دوسرا تیسرا ساتواں اور 10واں شارٹ کرنا ہے، جبکہ لانگ سوال پہلا دوسرا تیسرا ساتواں اور 8واں کرنا ہے۔ لیکن پھر میں بتا رہا ہوں کہ بورڈ نے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ جو ٹاپکس ہیں پیپر ٹاپک کے مطابق بھی بورڈ والا بنا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جو سوال مینشن ہے ایکسرسائز میں صرف وہاں سے پیپر آئے گا، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹاپک سارے تیار کرنے۔ چیپٹر نمبر 2 آئینی ارتقاء، پاکستان میں آئین کیسے بنے، یہ بھی سیکنڈ ایئر آپ مطالعہ پاکستان پڑھیں تو یہ سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر شاید 4 یا 5 جس میں آئینوں کا ذکر ہے۔ تو پہلے جناب پاکستان کا عبوری آئین پہلا بنا، اس کے بارے میں بتانا ہے۔ پھر قرارداد مقاصد، ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن، اس کے اہم نکات بتانے ہیں، یہ مطالعہ کا بھی بڑا اہم سوال ہے۔ پھر وہی سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں مطالعے والے۔ 1956 کے آئین کے اہم خد و خال بتانے ہیں، 1962 کے آئین کے بتانے ہیں، اور 1973 کے بتانے ہیں۔ اور یہ آپ نے سوال جو آخری ہے چوتھا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا پہلے 10th کلاس کے مطالعے میں بھی، یہ سوال آپ نے پڑھا ہوگا۔ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات بتانی۔ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ بڑا اہم ٹاپک یہاں سے، یہ بھی آپ کا وہ مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر میں شامل ہے ٹاپک کہ سینٹ کیا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کو اردو میں مجلس شورا کہتے ہیں، جس کی 2 ایوان ہیں، ایک سینٹ اور ایک قومی اسمبلی، ایک ایوان بالا یعنی سینٹ اور ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی۔ تو سینٹ کی تشکیل کیسے ہونی ہے، اس کی انتخاب کے کیا طریقہ کار ہے، میعاد کتنا ہے، اجلاس میعاد آپ کو پتہ ہے کہ 6 سال ہوتی ہے۔ چند دن پہلے ٹی وی پہ آپ نے بڑی گرم گرم خبریں سنی ہوں گی، یہ وہی سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اور کورم کیا ہوتا ہے، اور پھر امارات کیا ہوتی ہیں، چیئرمین کیا ہوتا ہے، اور ڈپٹی چیئرمین کیسے سلیکٹ ہوتا ہے۔ تو پھر دوسرا حصہ آ گیا قومی اسمبلی، جو پارلیمنٹ کا ایوان زیریں کہلاتا ہے۔ اس کے بھی وہی ٹاپک ہیں کہ تشکیل کیسے ہوتی ہے، کون لوگ الیکشن لڑنے کے آنے، آپ نے ایم این ایز کا نام سنا ہوگا، یہ سارے ممبرز ہیں جو کہ قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں۔ ان کی شرائط کیا ہے، انتخاب سے دستبرداری کیسے ہوتی ہے، اجلاس کیسے ہوتا ہے، میعاد، کورم ہوتا ہے۔ کورم ایک ٹرم ہے کہ کم از کم اتنے لوگ لازمی اجلاس میں موجود ہونے چاہیے، اگر نہ ہو تو پھر اجلاس عارضی طور پر برخاست ہو جاتا ہے۔ اور سپیکر کیا ہوتا ہے اور ڈپٹی سپیکر کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جیسے سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین ہوتے ہیں، اسی طرح قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کہلاتے ہیں۔ اسپیکر کے فرائض کیا ہیں اور پارلیمنٹ کے اختیارات کیا ہیں، صدر صاحب کیا ہوتے ہیں جو پاکستان کے سب ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، ان کے بارے میں ٹاپکس ہیں، بڑی اہم لانگ سوال ہے۔ اور پھر وزیر اعظم کے بارے میں بڑے ہی اہم لانگ سوال ہے۔ چیپٹر ابھی ختم نہیں ہوا، لمبا چیپٹر تھا، بڑا ہی اہم چیپٹر ہے بورڈ کے حساب سے۔ صوبائی خود مختاری کیا ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں آج کل 1973 کے آئین کی ترمیم کے تحت صوبوں کے انڈر آ گئی۔
جیسے تعلیم کا شعبہ اب صوبوں کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرتی ہے، اس کے کیا اختیارات ہیں، ہائی کورٹ کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا اختیارات ہیں۔ شارٹ کوشچن بظاہر تو بہت تھوڑے دیے ہوئے ہیں مگر ٹاپک بہت زیادہ ہیں، تو پھر وہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں میں کہ ٹاپکس آپ نے سارے تیار کریں، جو بھی شارٹ کوشچن ٹاپکس میں آپ کو نظر آتا ہے آئیڈیا وہ سارے تیار کریں، یا گائیڈ لے لیں اور گائیڈ سے بھی تیار کریں ورنہ ٹیکسٹ بک بھی ٹھیک۔ پہلا شارٹ کرنا ہے، اس کے بعد پانچواں چھٹا شارٹ کرنا ہے، ساتواں کرنا ہے، آٹھواں نواں 10واں شارٹ کرنا ہے۔ ایم سی کیو یعنی کثیر انتخابی آپ نے پہلا دوسرا تیسرا پانچواں چوتھا پانچواں چھٹا آٹھواں اور نواں کرنا ہے ایم سی کیو۔ لانگ کوشچن آپ نے جناب کافی زیادہ تیار کرنے اس چیپٹر کے، پکا لانگ بورڈ میں آتا ہے اس چیپٹر سے۔ پہلا دوسرا تیسرا کرنا ہے لانگ، پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں اور 10واں لانگ کرنا ہے ٹیکسٹ بک کی ایکسرسائز کے مطابق۔ چیپٹر 3 آ گئی، پاکستان میں معاشرتی خدمات بیان کریں، صحت کیا ہوتی ہے اور صحت کے مسائل کیا ہیں پاکستان میں۔ اور اس کے بعد تعلیم کیا ہے، دو ہی بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے، تعلیم کیا ہے اور تعلیم کے مسائل کیا ہیں۔ پھر بتانا ہے کہ صحت کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اور تعلیمی مسائل کے حل کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ میٹرک میں یہ دونوں ٹاپک دیے ہوئے ہیں، اگر آپ نے میٹرک میں مطالعہ پڑھا تھا تو آپ کو چیپٹر نمبر 4 میں یاد ہوگا، صحت اور تعلیم کے متعلق ٹاپک تھے بڑے مشہور۔ تو یہ سوکس تقریباً سیکنڈ ایئر کی مطالعہ پاکستان سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے ایم سی کیو آپ نے صرف 2 کرنے ہیں، پہلا اور پانچواں، اس کے شارٹ آپ نے کرنے ہیں پہلا دوسرا تیسرا پانچواں ساتواں آٹھواں نواں اور 10واں، اور لانگ سوال صرف کرنے ہیں دوسرا اور پانچواں۔ یہ دو بتا رہا ہوں، اس کے 2 یہ مشہور لانگ سوال ہیں کہ صحت کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات اور تعلیمی مسائل کے اقدامات، اور مسائل کیا ہیں اور صحت کے مسائل کیا ہیں۔ ٹیکنیکلی یہ 4 سوال بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط چھوٹا سا چیپٹر ہے، پہلے ڈیفینیشن بتانی ہے کہ نظم و ضبط سے کیا مراد ہے اور اس کا پھر اہمیت کیا ہے، ایک فلاحی ریاست میں اسلامی کردار کا کیا اقدار کیا کردار ہے، اور پھر پاکستان میں ڈسپلن کے لیے پولیس کا کیا کردار ہے۔ ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن، 3 لانگ سوال ہیں۔ اس کے ایم سی کیو آپ کے سامنے ہیں، ٹک کر لیں، پہلا دوسرا تیسرا پانچواں چھٹا اور ساتواں۔ شارٹ کوسچن پہلا تیسرا پانچواں کرنا ہے، جبکہ لانگ سوال ایکسرسائز کے مطابق پہلا تیسرا اور چوتھا کرنا ہے۔ اگلا چیپٹر آ گیا، یہ تو مطالعہ پاکستان کا پورا سیم چیپٹر کاپی ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہے سیکنڈ ایئر میں مطالعہ پاکستان کا 8واں چیپٹر ہے قومی یکجہتی سالمیت والا، یہ بھی تقریباً وہی ہے۔ اس کا جی آپ نے ایک ہی ٹاپک تیار کرنا ہے کہ قومی یکجہتی کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اچھا، یہ سوال مطالعہ پاکستان میں سلیبس میں شامل نہیں ہے مگر سیوکس میں یہ ٹاپک سلیبس میں شامل ہے۔ اس کے جناب لانگ سوال صرف ایک ہی ہے، بلکہ بتا دوں یہ 2 حصے بن جاتے ہیں کہ قومی یکجہتی کو کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اور شارٹ کوسچن اس کے صرف 3 کرنے ہیں، ایم سی کیو اس کے صرف 4 کرنے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان آگے جی، خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے، چیپٹر نمبر 11 مطالعہ پاکستان کا اگر آپ کے ذہن میں ہو آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ سیم وہی چیپٹر ہے۔ خارجہ پالیسی کا مفہوم بیان کریں، پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے نمایاں خط و خال کے ہیں، اور پاکستان کے اس کے بعد تعلقات آگے چین کے ساتھ ہمارے چاروں پڑوسی، پاکستان بھارت، پاکستان ایران، پاکستان افغانستان، اس کے بعد او آئی سی یعنی اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور ای سی او اقتصادی تعاون کی تنظیم میں پاکستان کا کیا کردار ہے۔ پھر اسلامی کانفرنس کی تنظیم ہے کیا، کہاں قیام عمل میں آیا، پاکستان اس میں کیا کیا، پھر ای سی او کیا چیز ہے، اس میں پاکستان نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن تیسری سب سے دنیا کا بڑا ادارہ آرگنائزیشن یو این او، اس کے قیام کے مقاصد کیا تھے، پاکستان کا کیا کردار ہے۔ یہ جو دونوں سوال ہیں پاکستان کا کردار اور یو این او، یہ آپ کو یاد ہوگا میٹرک میں آپ نے چیپٹر نمبر 2 میں پڑھا تھا مطالعہ پاکستان کے کورس میں، یہ سیم سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ مثلا کشمیر بھی آپ نے میٹرک میں پڑھا تھا، افغانستان جنگ کی بات ہو رہی ہے، اور مسئلہ فلسطین یہ نیا ٹاپک ہے۔ اس کے ایم سی کیو آپ نے کرنے ہیں، یہ بڑا ہی اہم لانگ چیپٹر، اس میں سے لانگ سوال عموماً بورڈ میں آ جاتا ہے۔ یہ جو چیپٹر ہے خارجہ پالیسی والا صحیح تیار کرنا ہے۔ اس کے ایم سی کیو پہلا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں اور 10واں۔ شارٹ کوسچن اس کے تقریباً سارے ہی ہیں، 10 تک ہیں، دیکھ لیں جو اس میں سے کوئی مس ہے تو، اور تفصیلی سوالات بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اس کے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا آٹھواں نواں اور 10واں کرنا ہے۔ پھر بتا رہا ہوں بہت ہی اہم چیپٹر ہے بورڈ کے لحاظ سے، یہ والا لانگ سوال پکا آتا ہے۔
آخر میں بورڈ نے پھر وہی بات کہہ دی ہے کہ جو سوال دیے گئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ پیپر بنانے والا یہی سوال آئیں گے، بلکہ پیپر بنانے والا کتاب میں موجود مواد میں سے بھی پیپر یا سوالات بنا سکتا ہے، یعنی ہے تو سمارٹ سلیبس ہی، لیکن جو سمارٹ سلیبس کے ٹاپک ہیں پیپر اس میں سے بھی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی، سی یو، اللہ حافظ۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کومنٹس میں کر دی کریں تاکہ مجھے پتہ لگتا رہے۔ اللہ حافظ، سی یو۔